مصطفیٰ ٹاؤن کے 1326 گھروں کی آواز، ایل ڈی اے کی زیادتیاں اور منمانیاں عروج پر ہیں۔ 40 سالہ سکیم میں رہائشیوں کو بے گھر کرنے کی ایل ڈی اے کی سازش، سہارا دینے کے بجائے بے سہارا کیا جا رہا ہے۔ کرپشن اور رشوت کا بازار گرم ہے۔ داؤد بٹ جی، مصطفیٰ ٹاؤن ویلفیئر ایکشن کمیٹی سپریم کونسل کا ایک ممبر ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سوسائٹی ہے، مصطفیٰ ٹاؤن کی جو سوسائٹی ہے، یہ 40 سالہ پرانی ایل ڈی اے کی سکیم ہے، اور یہ اچانک 2012 میں ایل ڈی اے کو ایک خواب آیا، ایک دم لوگوں کو ٹینشن دی کہ یہ 1326 گھروں کو انہوں نے ناٹ کلیئر قرار دے دیا، کینسل کر دیا۔ تو بات یہ ہے سر کہ یہ اچانک اتنی دیر سے لوگ رہ رہے تھے، لوگوں نے اپنی فائلیں، اپنے ڈاکومنٹ، جتنے بھی ڈیوز تھے گورنمنٹ کے، ایل ڈی اے کے، وہ سارے دے کے یہ اپنے گھر کے پلاٹ لیے اور اپنے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے۔ اور آپ یقین کریں کہ لوگ یہ چھوٹی سی ایک سوسائٹی ہے، لوگ اپنے گھروں میں جو رہ رہے ہیں، یہ ایک نارمل ایک سوسائٹی ہے، اور انہوں نے جو زیادتی کی ہے ایل ڈی اے نے، ایک دم انہوں نے یہ بتا دیا کہ یہ ناٹ کلیئر ہے، اور یہ انہوں نے لوگوں کے گھروں کو، پلاٹوں کو قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ اگر گھر کلیئر نہیں تھے تو کیا 2012 تک ایل ڈی اے سو رہا تھا؟ 2012 سے ایل ڈی اے نے مصطفیٰ ٹاؤن کے رہائشیوں کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ حافظ مظہر جیلانی جی، مصطفیٰ ٹاؤن ویلفیئر ایکشن کمیٹی ایز اے اسپوک مین کام کر رہا ہوں۔ ایل ڈی اے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ کسی بھی پلاٹ کو کلیئر کروانے کے لیے ایک پلینٹی ادا کریں گے۔ پلینٹی وہ ہوتی ہے کہ آپ کی کوئی 25 لاکھ کی گاڑی ہے تو اس کے اندر آپ کو جرمانہ کو 500، 200، 800 یا 1000 روپے یا 2000 روپے ہو سکتا ہے، اسے پلینٹی کہتے ہیں، جرمانہ کہتے ہیں۔ ایک پلاٹ کی 40 سال پہلے قیمت طے ہوتی ہے 2 لاکھ روپے، اور آج ایل ڈی اے ہمیں اگر اس کے اوپر 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے اور 30 لاکھ روپے پلینٹی کرتا ہے تو وہ جرمانہ نہیں ہے، وہ تو اصل قیمت سے بھی 4 گنا زیادہ بڑی رقم ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے ایل ڈی اے سے کہ برائے مہربانی آپ ایک کمیٹی بنائیں اور اس کمیٹی کے یہ اختیارات دیں کہ ہمیں کم از کم جو پلینٹی جو آپ نے جرمانہ کی نام دی ہے وہ پلینٹی کریں، وہ ہزاروں میں ہو نہ کہ لاکھوں میں ہو۔ تو الحمدللہ مصطفیٰ ٹاؤن ویلفیئر ایکشن کمیٹی ان مطالبات کو لے کر اپنے تمام فورم پر پہنچ چکی ہے۔ ایل ڈی اے کا ہم نے گھیراؤ بھی کیا، ڈی جی ایل ڈی اے سے میٹنگ بھی کی، لیکن 4 سال کے عرصے میں آج تک ہماری 0% پروگریس ہے۔ شکریہ۔ 1326 گھروں سے منہ مانگی رقم کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ ہم سے رقم وصول کر کے ہمیں گھر دیے گئے۔ خون پسینے کی کمائی سے گھر بنانے والے افراد کاروبار چھوڑ کر انصاف کے لیے سڑکوں پر آ گئے۔ جی، یہاں یہ بڑی اہم بات ہے کہ یہ 40 سالہ پرانی جو سوسائٹی بنی ہے مصطفیٰ ٹاؤن وادی روڈ کے اوپر، علامہ اقبال ٹاؤن کے بلاک کامران کے سامنے، اس میں 2650 گھر واقع ہیں، 3 مرلہ، 5 مرلہ، 7 مرلہ، 10 مرلہ اور کچھ گھر کنال کے بھی ہیں۔ یہاں پہ 1326 جو مکان ہیں ان کو کینسل کر دیا گیا ہے، اور اس میں ایک ہی وجہ ہے کہ اس میں بنیادی جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال کے اندر یہ مکان 3 مرلہ، 5 مرلہ، 7 مرلہ اور 10 مرلہ کم از کم ایک دفعہ اور زیادہ سے زیادہ 10 دفعہ مختلف ہاتھوں میں ایل ڈی اے کی بلڈنگ کے اندر ان کی ٹرانسفر ہوئی ہے۔ ان کے اندر بجلی، پانی، گیس کے بل یعنی میٹرز موجود ہیں جو محکموں نے لگائے ہیں، وہ لوگوں کی پراپرٹی ہے، لیکن یہاں پہ ہم نے تمام فورم کے اوپر اپنی آواز پہنچائی، ایل ڈی اے کا گھیراؤ کیا، ہم میڈیا کے سامنے گئے، پریس کلب کے سامنے مظاہرہ کیا، چیف جسٹس صاحب کی جو ہے رجسٹری آفس میں گئے، کریم بلاک وادی روڈ کو ہم نے بلاک کیا، ہر جگہ احتجاج کرنے کے باوجود جو سابقہ حکومت تھی اس میں بھی پہنچے، اور نئی حکومت میں بھی ہم نے اب احتجاج شروع کیے ہوئے ہیں۔ ہمارا محترم وزیر اعظم عمران خان صاحب سے، چیف جسٹس صاحب سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے اور ڈی جی ایل ڈی اے سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی یہ جو سب سے کم
پاکستان میں چھوٹی رہائش ہے وہ 3 مرلہ پہ واقع ہوتی ہے، ان لوگوں پہ جو ہے نا وہ رحم فرمائیں اور ان کے جو مالکانہ حقوق ہے اس کو بغیر کسی جرمانے کے بحال کیا جائے۔ شکریہ۔ ہم نے اپنے حقوق کے لیے، مصطفیٰ ٹاؤن کے حقوق کے لیے، لوگوں کے متاثرین کے لیے ہم جہاں جہاں جا سکے ہم چیف جسٹس ثاقب نثار کے ہاں وہاں گئے، اپنی آواز کو بلند کیا، لوگوں متاثرین کی آواز کو بلند کیا، لیکن وہاں ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ مصطفیٰ ٹاؤن کے رہائشیوں نے بنائی ویلفیئر ایکشن کمیٹی۔ ہمارے جو متاثرین ہیں جن کا ہم کیس لے کے ویلفیئر ایکشن کمیٹی چلی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ ویلفیئر ایکشن کمیٹی ہے اس سے ایل ڈی اے بیٹھ کے مذاکرات کرے، جو لوگ جنہوں نے اگر محکمے کے لوگوں نے فراڈ کیا ہے اس کی ہم لوگ کیوں اس کے ساتھ بھگتے ہیں۔ ایک بونافائڈ کمیشن بنایا ہے انہوں نے، جو بونافائڈ کمیشن سے لوگوں کو بہت اعتراض ہے کہ انہوں نے لوگوں کو ناجائز پیسے ڈالے، کسی کا 20 ڈال دیا، کسی کو 30 لاکھ ڈال دیا، اتنے نہیں چاہیے۔ ہم سے پیسے لے رہے ہیں، آج ہم نے لیا ہوا ہے کمپٹیشن لیا ہوا ہے، 10 سال پرانا کمپٹیشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہمیں کہتے ہیں جی آپ کے پلاٹ ہی کینسل ہو گیا۔ ظفر احمد سعید نام ہے، میں سپریم کونسل ویلفیئر مصطفیٰ ٹاؤن ویلفیئر ایکشن کمیٹی کا ممبر ہوں۔ میں پرزور اپیل کرتا ہوں، دردمانہ اپیل کرتا ہوں پرائم منسٹر وزیر اعظم عمران خان سے اور چیف جسٹس سپریم کورٹ سے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے اور ڈی جی ایل ڈی اے سے اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے دردمانہ اپیل ہے کہ ہمارے جو 1326 لوگ پلاٹ کینسل کیے ہیں ایل ڈی اے نے اور ہمارے اوپر ظلم ڈھایا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، جو ساری زندگی کی جمع پونجی بیوہ یتیموں کی اور جو لوگوں نے یہ پلاٹ خریدے ہیں وہ لوگ اس پریشانی میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ مصطفیٰ ٹاؤن کے رہائشی کاروبار کریں یا احتجاج، سابقہ حکومتوں کے دور میں بھی احتجاج کیے گئے مگر انصاف کے وعدے ہوئے، انصاف نہ ملا۔ سابقہ وزیر اعلیٰ سے لے کر اعلیٰ ایوانوں تک آواز اٹھائی گئی مگر ہر بار ہماری آواز دبائی گئی۔ ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس گئے، اس وقت سابقہ حکومت کی جو اپنا تھے وزیر اعلیٰ، وہاں ہم جا کے وہاں بیٹھے، وہاں انہوں نے ہماری بات کو ایڈمٹ کیا اور ان کو ایل ڈی اے کو انہوں نے کہا کہ ان کا معاملہ حل کیا جائے، لیکن وہ باتیں وہاں کی وہیں رہ گئی، شاید ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ ہم پریس کلب گئے، اپنی آواز کو بلند کیا، ہم وادر روڈ پہ وہاں ہم نے پروٹیسٹ کیا، ہم ہر جگہ جا کے اپنی آواز کو بلند کیا، لیکن ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ اپنے گھروں کے لیے انصاف مانگتے مانگتے نہ جانے کتنے لوگ گھر چھن جانے کے غم سے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کون ہوگا ان کی موت کا ذمہ دار؟ مرد اور خواتین، بچے، بوڑھے ایل ڈی اے کے خلاف احتجاج اور اپنے حق کے لیے انصاف مانگ رہے ہیں۔ ہم بہت تمام متاثرین کی طرف سے بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں، ہمارے لوگ بہت پریشان ہیں، بیماری سے لوگ مر رہے ہیں۔ یہ نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ مسائل بڑھ جائیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سنوائی کی جائے، ہمارے اعلیٰ حکام ہماری بات کو سمجھے، ہمارے حق کو سمجھے، ہمیں ہمارا حق دلایا جائے۔ اور ایسی بھی موتیں ہوئی ہیں کہ آج بیوی فوت ہوئی ہے، 10 دن بعد اس کا ہسبینڈ فوت ہو گیا ہے، اسی غم میں کہ اس کا پلاٹ جو ہے نا ایل ڈی اے نے کینسل کر دیا ہے۔ دن رات لوگ پریشان ہیں، بیمار ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، کئی لوگ تو بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک ایک گھر میں ایک دن میں 2 موتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ ہم اعلیٰ حکام سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں۔ آرمی چیف آف پاکستان، چیف جسٹس آف پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب سے مصطفیٰ ٹاؤن کے 1326 گھروں کے افراد انصاف کی اپیل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ ٹاؤن کے معاملے پر نوٹس لیا جائے اور 1326 گھروں کو بے گھر ہونے سے بچایا جائے۔ ہم نے اپنے حق کے لیے مصطفیٰ ٹاؤن کے متاثرین کے لیے یہ مصطفیٰ ٹاؤن ویلفیئر ایکشن کمیٹی ہر فورم پہ جائے گی۔ ہمیں جانا پڑا ہم وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے، ہمیں جانا پڑا ہم جناب محترم پرویز الہی کے گھر جائیں گے، ہمیں جانا پڑا
ہم چیف جسٹس کے پاس جائیں گے، ہمیں جانا پڑا، ہمیں کور کمانڈر کے پاس جانا پڑا، ہم وہاں تک پہنچیں گے، ہمیں جانا پڑا، ہم ہر جگہ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہماری داد رسی کی جائے، ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ہم اگر انصاف نہ ملا تو لوگ خودکشیاں کرنے پہ اتر آئے ہیں۔ مصطفیٰ ٹاؤن ویلفیئر ایکشن کمیٹی تحریک انصاف سے انصاف مانگ رہی ہے۔ خدارا ہم ہاتھ جوڑ کے مصطفیٰ ٹاؤن ویلفیئر ایکشن کمیٹی اپنے حق کے لیے آپ سے مظلومانہ آپ سے درخواست کرتے ہیں، ہمیں ہمارا حق دیا جائے۔ گزارش ہے کہ برائے مہربانی رحم فرمائیں۔ اللہ کا ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں۔ ہم ہاتھ جوڑ کے ان سے دردمانہ اپیل کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف دیا جائے۔